آزادی کا جذبہ، حریت کا جذبہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور یہ غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ غلامی کے اندر انسان نہیں رہتا، اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کا حکم انسان جو ایک آزاد انسان ہوتا ہے اس کے برخلاف ہی ہوتا ہے۔ کئی چیزیں جو آزاد کے لیے ہوتی ہیں وہ غلام کے لیے نہیں ہوتی۔ اسلام نے ہمیشہ سے ہی آزادی کا درس دیا ہے، غلامی کو کبھی بھی اسلام نے قبول نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں، 40 سال کا عرصہ گزارا، پھر جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو احکامات عبادات وغیرہ کی، صحابہ اکرام کو حکم دیا یہ عبادات کرو، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، ان حکم کو بجا لاؤ۔ چونکہ مکہ کے اندر کفار کا زور تھا، مشرکین کا زور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آزادی کے ساتھ وہاں پر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی مسلمان عبادت کرتے ان کو ستایا جاتا، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن وطن کی محبت بھی کیسی چیز ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چلتے ہیں، دور جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں مکہ کا آخری نظارہ تھا کہ وہاں سے راستہ مدینہ کی طرف چلا جاتا، پھر مکہ نظر نہ آتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، آنسو بھری نگاہوں سے مکہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور مکہ سے کہتے ہیں، اے مکہ، ہمیں تجھ سے تو بڑی الفت ہے، محبت ہے، تم میرا وطن ہے، مجھے ان لوگوں نے یہاں رہنے نہیں دیا، اگر مجھے یہاں پر ستایا نہ جاتا، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہوتی، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مکہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، تجھے چھوڑنا مجھے گوارا نہیں، لیکن ان لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اپنے وطن کی جس مٹی میں بندہ پیدا ہوتا ہے، جس مٹی میں بندہ پرورش کرتا ہے، جس مٹی میں بندہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں کاروبار ہوتا ہے، جہاں سب کچھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ لین دین تمام معاملات ہوتے ہیں، اس مٹی کے ساتھ انس محبت بندے کی فطرتاً ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فطری محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا، اب اس کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ سے بھی زیادہ کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ریاست مدینہ کے نام سے وہاں پر پہلی اسلامی حکومت کا آغاز کیا۔ پہلی اسلامی ریاست مدینہ تھی جو خالصتاً لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر مارز وجود میں آئی تھی، جس کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، کلمے کے مطابق زندگی ہوگی، نماز ادا کی جائے گی، اللہ کی عبادات کھلے طور پر کی جائے گی، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پہلی وجود میں آنے والی ریاست اسلام کے نام پر مدینہ کی ریاست تھی۔ میرے دوستو، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں مکہ مدینہ کی ریاست کے بعد دوسری جو ریاست ہمیں نظر آتی ہے جو خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہی بنی ہو، وہ ریاست پاکستان ہے، جس کی بنیادوں کے اندر دیکھا جائے کہ وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں،
کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، بہترین روزگار مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کھلے طور پر نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب بھی مسلمان عبادت کرتے ان کو ستایا جاتا۔ وہ سنہری دور مسلمانوں کا، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ دور جب ختم ہو جاتا ہے، انگریز مسلط ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، غلامی کی زنجیر میں مسلمان جکڑے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کا نام بلند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر علماء کرام بھی اور ہمارے مسلمان لیڈر وہاں پر متفق ہو کر ایک سوچتے ہیں، تصور پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے وہاں پر ایک تصور پیش کیا تھا کہ میرا یہ تصور ہے، ایک ایسی ریاست ہو، ایک ایسا ملک ہو، ایک ایسا جہاں ہو جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، آزادانہ طور پر کی جائے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ وہاں پر علامہ اقبال کا وہ خواب، وہ تصور جو انہوں نے پیش کیا، علماء نے اس پر قربانیاں دی، قائدین نے اس پر قربانیاں دی، بڑی ہی قربانیوں سے گزرتے ہوئے یہ قربانیوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہم جب اگر تاریخ کے اوراق کو اٹھائیں تو 1857 کی جنگ آزادی ہمیں بتاتی ہے، جو خالصتاً علماء کرام کی نگرانی میں لڑی جاتی ہے۔ مولانا فضل حق دریابادی، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر علماء کرام لیڈ کرتے ہیں۔ وہاں ان کافروں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف مارکا وجود میں آتا ہے، مارکا حق کا یہ پہلا مارکا وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہو جاتی ہے، لیکن آزادی کا جذبہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو جنگ ہوتی ہے، یہ جو مسلمان شہید ہوتے ہیں، قید و سلاسل کے پابند ہو جاتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح مسلمانوں نے دوسرا رخ مدارس کے ذریعے سے کیا۔ مدارس کے ذریعے سے، سکولوں کے ذریعے سے مسلمان بچوں کو وہاں تعلیم دی جاتی، ان کے اندر آزادی کے شعور پیدا کیا جاتا، حریت کے جذبہ بیدار کیا جاتا۔ اسی طرح چلتے چلتے مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت پیدا کی، سیاسی جماعت بنائی، جس کا مقصد یہی تھا آزادانہ ملک حاصل کیا جائے۔ اور آزاد ملک کس سے آزاد ہو؟ کافروں سے آزاد ہو، کفریہ نظام سے آزاد ہو، سودی نظام سے آزاد ہو، ظلم و جبر سے آزاد ہو، نہ کہ کھانے پینے سے آزادی کا نام نہیں تھا۔ کھانا پینا ملتا تھا، بہتر ملتا تھا، اچھا ملتا تھا سب کچھ، لیکن وہاں مسلمانوں کی عزت نہیں تھی، مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، مسلمانوں کی عبادت محفوظ نہیں تھی، مسلمانوں کے باہمی معاملات وہاں پر محفوظ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے بننے والا یہ ملک، مسلمان جب قائدین متفق ہوتے ہیں، وہاں پر پھر 1947 14 اگست کو یہ ملک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں، جڑوں میں مسلمانوں کا خون رنگین ہے۔ مسلمانوں نے خون دے کر اس وطن کو سینچا، اس وطن کو بنایا اور اس وطن کو بتا دیا یہاں پر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ اس ملک کے بنانے والے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بھی اپنے خطاب میں کیا کہا تھا کہ اس ملک کا جو قانون ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا۔ جو اس کے خلاف فیصلہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جو ٹکرائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج ملک آزاد ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت آزادانہ طور پر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ کسی سکھ کا، ہندوؤں کا، کسی بھی غیر مسلم کا، انگریزوں کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا، کھلے عام ہم عبادت کرتے ہیں۔ افسوس ہندوؤں سے ڈر تو نہیں لگتا، اپنے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کہیں ہمیں یہاں یہ 78 سال گزر گئے، ہمیں کسی اب انگریزوں سے ڈر نہیں۔ ہمارے محافظین کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی باہر سے اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، ہمارے محافظین زبردست جواب دے دیتے ہیں۔ سکھوں سے کوئی ڈر نہیں ہمیں، ہندوؤں سے کوئی ڈر نہیں ہے، انگریزوں سے کوئی ڈر نہیں۔ یہ مسلمان ان تمام چیزوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اگر یہ پاکستان پاک نہیں ہوا تو وہ اندرونی معاملات سے پاک نہیں ہوا۔ سیاسی عدم استحکامت یہاں پر برقرار ہے۔ کوئی سیاسی جو جماعت جس طرح ایک ہونی چاہیے کہ جس کا جو ایک آئے پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت جس کا ایک اس کا مقصد ہو، اپنا مقصد لے کر آئے، وہ مقصد یہاں پر فوت ہوتا نظر آتا ہے۔ عدل و انصاف فوت ہوتا نظر آتا ہے، ظلم و جبر پہلے سے زیادہ ہوتا نظر آتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت
کی تو جاتی ہے، لیکن یہاں پر پابند کیا جاتا ہے فلاں جگہ پر مسجد نہ ہو، فلاں جگہ پر مدرسہ نہ ہو، تو یہ کیوں غیر قانونی مسجد ہے؟ میرے دوستو، اگر کوئی مسجد بن جاتی ہے، کسی کے قبضے، کسی کی زمین پر نہیں بنتی، اگر کسی کے زمین پر بنے، اس کے لیے حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور جا کر کورٹ سے درج کر سکتا ہے، لیکن ایک مسجد پاکستان سے بھی پہلے کی ہو، پاکستان ابھی بنا ہی نہ ہو، اس سے پہلے کی اگر مسجد ہو، اس کو یہ کہہ کر اگر گرایا جائے کہ یہ غیر قانونی ہے، دکھ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کتنے سخت دکھ کی بات ہے۔ ہم پاکستان جس کو آزاد کیا تھا اس لا الہ الا اللہ کے نام پر، عبادت کے نام پر جس کو آزاد کیا، عبادت کے نام پر آزاد کرنے کے بعد اب لبرل طبقے ہمارے اوپر مسلط ہو جا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ملاؤں نے مسجدیں بنا لیے، مدرسے بنا لیے، اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر ان مسجدوں کو ختم نہ کیا گیا، مدارس کو ختم نہ کیا گیا، علماء کو ختم نہ کیا گیا، تو اسلام آباد یہاں رہنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہاں فتنہ۔ خود سوچیں، جو لوگ اس طرح کا پیغام دیتے ہیں اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ہمارے لیے خطرے کا سبب ہیں، تو بتائیں تو صحیح وہ کس طرح کی ذہن سے سازی کر رہے ہیں؟ ہم انگریزوں سے آزاد جو ہوئے تھے وہ مقصد کدھر گیا؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد کدھر گیا؟ میرے دوستو، اس مقصد کو مت بھلائیے۔ اللہ نے اتنی بڑی اگر نعمت دی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے، نعمتوں پر شکر کرو گے، میں نے تمہیں آزادی کی نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اگر اس کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ مزید فتوحات دیتا رہوں گا، تمہاری عزت وقار کو بلند کرتا رہوں گا، تمہارا نام بلند کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرتے رہو گے، اگر اللہ کی اس نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، جس مقصد کے لیے تم نے اس کو حاصل کیا تھا اس مقصد سے پھر جاؤ گے، تم اس سودی کاروبار کو ختم نہیں کرو گے پاکستان کے اندر، کیونکہ سودی کاروبار یہ لعنتی کاروبار ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زیادہ گناہ ہیں سودی لین دین کے، سودی کاروبار کے، جس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھ ہمارے بینک، ہمارے کاروبار، ہماری معیشت سود سے ڈمپی ہوئی ہے، ہر طرف سود ہی سود نظر آتا ہے، کتنا سخت گناہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر عدل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا عدل تھا کہ وہاں پر جب بات یہ پیش ہو گئی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فلاں نے ظلم کیا، گورنر نے فلاں کو مارا، وہاں اس کو بلا کر اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے کہ تو گورنر ہوگا، گورنر زیادہ ہوگا لیکن اپنی جگہ پر ہوگا، مسلمان آپس میں برابر ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کسی پر ظلمن کوئی آنکھ اٹھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو اسلامی ریاست تھی وہاں پر عدل کا یہ اہتمام تھا، یہ اہتمام ہم بھی اپنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم دیکھیں ہمارے عدالت کے اندر کئی لاکھوں کے حساب سے جو فیصلے ابھی پینڈنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ابھی پیچھے رکھے ہوئے ہیں، جن پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، کئی لاکھوں کے حساب سے کئی اس طرح کے فیصلے آتے ہیں کہ فلاں کو بری ذمہ قرار دیا، فلاں کو جیل سے رہا کر دیا گیا، پھر دوسری خبر ملتی ہے وہ جس کو جیل سے رہا کیا گیا 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہماری اتنی تیز، یعنی 2025 چل رہا ہے، ہماری عدالتی نظام اتنا تیز ہے، کسی کو رہائی کا حکم دے رہی ہے جو 2 سال پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، جیل کاٹ کر 25-30 سال وہ جیل کاٹے گا، بعد میں پتہ چلے گا یہ ناانصافی کے طور پر یہ اس کو جو ہے نا یہ ظلماً اس کو جیل میں رکھا گیا ہے، اب اس کو رہا کیا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے دیکھیں ہماری بہن عافیہ بھی غیروں کے جیل میں ہے، انسان اس کو بھی دلانا چاہیے، اس کے خلاف بھی اس کے حق میں بھی آواز اٹھانی چاہیے، امریکہ کے خلاف ان کے وہاں کہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری جو عزت ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کیا تھا، اب واپس ان کو لانا چاہیے تاکہ اپنے ملک کی عزت برقرار رہے۔ یہ ظلم، یہ ستم، یہ جبر، یہ عدل و انصاف کا نہ ہونا، فقدان ہونا، یہ سیاست کا عدم استحکام، عدم فقدان، میرے دوستو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جب تک یہ پائی جائیں گی اسلامی ریاست کا وجود نہیں ہوگا۔ برائے نام ہے ہم اپنے لگاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن فیصلے جب تک اسلام کے فیصلے کے مطابق نہیں ہوں گے، ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، مساجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، تب جا کر ہم کہیں گے یہ اسلام کے نام پر بننے والا جو ملک ہے حقیقی معنوں میں ہے۔ لیکن جب اسی دائرے کو تنگ کیا جائے گا، میں نے تو یہاں تک سنا ہے ابھی جو مساجد 50 مسجدوں کو شہید کرنے کا جو نام لیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے، ابھی اسلام آباد کا ایک نقشہ بنایا گیا ہے، CDA کی طرف سے ایک نقشہ بنایا گیا، ہر چیز کو ایک نقشے کے اندر لایا گیا، مسجدوں کا اس کے اندر ذکر ہی نہیں تھا،
اتنی جہالت اور اتنی یہ عجیب بات ہے، وہ مسجدیں جو اسلام کا حسن ہے، پاکستان کا حسن ہے، اسلام آباد چلے جائیں جگہ جگہ مسجدیں ملیں گی، فیصل مسجد جو ایک تاریخی مسجد ہے اس کا نام بھی گرین بیلٹ میں ڈال دیا گیا، یہ غیر قانونی مسجد ہے۔ عجیب بات ہے کہ اسلام آباد کا نقشہ نیا بنایا جائے اور اس میں مسجدوں کا نام نہ لیا جائے، پھر ہم کیسے کہیں ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں، ہم آئی ایم ایف کے قیدی ہیں، ہم امریکہ کے قیدی ہیں، ہمیں جو وہ ذہن دیا جاتا ہے، وہ جو ذہن سازی وہاں سے کی جاتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنا وجود، اپنا تشخص ہی کھو دیں گے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم آزاد ہیں۔ آزاد تبھی ہوں گے جب ہم دیکھیں گے جس مقصد کے لیے آزاد ہوا تھا وہ اس مقصد کو اولین ترجیح دی جائے، اسلام کو اولین ترجیح دی جائے، 73 کے آئین کو لایا جائے کہ جو اسلامی قانون کے مطابق ہے، جس کے مطابق ہر چیز وہاں موجود ہے، لیکن وہ 73 کا آئین میں تو ہے، آئین کی شکوں میں تو ہے، لیکن نافذ العمل نہیں ہے۔ کیوں نافذ العمل نہیں ہے؟ کون سی طاقتیں ہیں جو اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیتی؟ میرے دوستو، ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا، اسلامی مساوات کو لایا جائے گا، عدل و انصاف کو لایا جائے گا، ظلم کو ختم کیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ملک دیکھنا کیسا اسلام کا گہوارہ بن جائے گا، امن و استحکام کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کی مثالیں دوسرے ممالک اس ملک کی مثالیں دیں گے، لیکن میرے دوستو اس چیز کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ جہاں ہم نے اس آزادی کی، اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو باجوں کی نظر کر دیتے ہیں، کبھی باجے بجاتے جاتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روڈوں گلیوں سے گزرتے ہیں باجے، چھوٹے بچوں کا کیا کہنا۔ میں تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اسمبلی میں بیٹھے بابے بھی باجے بجا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے جن کو ہم نے نمائندہ منتخب کیا ہوا ہے، عقل و شعور جن کے اندر، ہم نے سوچا جن کے اندر عقل و شعور ہوگا، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باجے بجا رہے ہیں آزادی کے۔ کیا آزادی اسی طرح بنائی جائے گی باجے بجا کر؟ یہ ہمارے اتنے بڑے، یعنی جن کو ہم اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، اس طرح اگر وہ آزادی منائیں گے تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ اتنا عقل و شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، پروگرامات منعقد کرنے چاہیے، محفلیں منعقد کرنی چاہیے، وہاں اس کا اصل مقصد قائد اعظم نے کس مقصد کے لیے، علامہ اقبال نے کیا خواب دیکھا تھا، ان کا کیا تصور تھا، علماء کرام نے، شبیر احمد عثمانی نے پرچم جو لہرایا تھا، اشرف علی تھانوی نے جو تمام علماء کو، اپنے مریدین کو جو ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا تھا کہ پاکستان کے آزاد ہونے میں اپنا ساتھ دو، اپنا کردار ادا کرو، لوگوں کی آنے والی نسلوں کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ نہیں پہنچاؤ گے، صرف باجا ہی اگر بجانا سکھاؤ گے، چند سال گزر جائیں گے پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس وجہ سے ہم آزاد ہوئے تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستو اس چیز کو اولین ترجیح دیں گے، ہم اپنے مقصد کو نہیں بھولیں گے، اس چیز کو جو جتنی بھی خرابات ہیں ان کو ختم کریں گے، چاہے خوشی کا معاملہ ہو، غم کا معاملہ ہو۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہمیں حکم ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کیا درس دیا ہے۔ وہ آزاد ریاست جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا حکم وہاں جاری کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح فیصلہ کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے دینے والے تھے۔ کیوں تھے؟ وہاں پر انصاف تھا، عدل تھا، وہاں پر ہر ایک کو حق دیا جاتا تھا، کسی کا حق نہیں دبایا جاتا تھا۔ میرے دوستو آج میں اور آپ اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے، ہم اپنے بڑوں کو، اپنے علاقے کے بڑوں کو، صوبے کے بڑوں کو، ملک کے بڑوں کو جب اس طرح کے آہستہ آہستہ آواز بلند کرتے ہوئے ان تک بات پہنچائیں گے، انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے آزاد ہوا تھا اس مقصد کی طرف ہم لوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔